آپ اپنا سوشل میڈیا پر دیکھیں خواجہ اصف اس ذلت سے بہتر ہے کہ شکست قبول کر. ٹی وی چینل والوں سے پوچھ لو, میں نے کہا تھا کہ میرا یہ راستہ نہیں. دیکھیں نکالیں میرے کلپ تو دیکھیں, ہر طرف آواز گونجے گی کہ ماں نے کہا تھا میرا سیاست کا راستہ نہیں, میرا دین سے تعلق ہے. جب میرا گھر ٹوٹا, میرے سر سے چادر اتاری گئی, میرے بال کسیٹے گئے, مجھ پر تشدد ہوا, پیروں پر شیشے مارے گئے. میں پوچھتی ہوں کہ جب میرا سیاست تعلق نہیں تھا, میں گھریلو خاتون تھی, گھر کی عزت تھی, چار دیواری کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی, اولین درجہ دیا. جب میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا تو کیوں ظلم میرے پہ ہوئے؟ بچے میرے باغ کے, گھر پر میں اکیلی رہ گئی. اس لیے رہ گئی اس قرآن کی بدولت, اس قرآن مجید کی بدولت جو ہمارے نبی پر اتاری گئی تھی. کہ چکر لگاتی رہیں گی, تھکیں گی نہیں آپ؟ نہیں, انشاءاللہ نہیں تھکوں گی. میری اپنی اقوام جنہوں نے خواجہ اصف کو شکست دی ہے, مجھے قسم اس خدا کی, ان لوگوں کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو میں کہوں گی اللہ نے میرے لیے اعزاز دیا شہادت کا, مجھے وہ بھی قبول ہے. لیکن ماجی اس عمر میں آپ بھی اتنی زیادہ جذباتی ہے, ایموشنل ہے, کیا وجہ ہے اتنے جذبات کی؟ یہ میرے قرآن کی طاقت ہے. میں نبی کی امت, قرآن سے میرا واسطہ 40 سال سے ہے. خوف کے بت اسی قرآن مجید نے میرے اندر سے ختم کر دی. مجھے کسی کا خوف نہیں, کسی کا ڈر نہیں. میں ہر طرح کا بیان دینے کے لیے تیار ہوں. مجھے چاہے گلے میں پھندا ڈال کر پھانسی دے دے, مجھے وہ بھی منظور ہے. لیکن شہر سیالکوٹ کے کونے کونے گلی محلے میں خواجہ اصف چور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. جاؤ سوشل میڈیا پر دیکھو کہ خواجہ اصف کا کیا شرم کر رہی ہے, کیونکہ عوام کی جیت تھی, لوگوں کا ووٹ تھا. میں ان کو بچانا چاہتی ہوں. جس ماں کو آپ نے جیت دی, آج وہ ماں آپ کے انصاف کے لیے کھڑی ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے اس قرآن پر بھروسہ ہے جس پر میں نے ہاتھ رکھا تھا. اس اللہ کی طاقت سے بھروسہ ہے جو ماں آج ہاتھ کے لیے نکلی, جیت اسی کی ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں پوری امید اور یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ جیت ماں کی ہوگی. خواجہ اصف کو رد کر دیا ہے. جہاں میں جاتی تھی خواجہ اصف وہاں سے بچے اٹھا کر لے جاتے تھے. لوگوں کے گھر ٹوٹتے تھے, لوگوں کے دروازے ٹوٹتے تھے. اور جو فارم 355 مجھے ملے تشدد کے ساتھ ملے, وہ لڑکے ماں کے پاؤں میں لے کے آئے. انہوں نے کہا ماں سے وعدہ کیا تھا, دیکھو رزلٹ. میرے جو پاس رزلٹ ہے, ایک رزلٹ میں بھی خواجہ اصف کی جیت نہیں, ایک رزلٹ میں بھی خواجہ اصف کی جیت نہیں. ان لوگوں سے پوچھو, میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میرے لاکھوں عمر ڈار باہر نکلے, میرے لاکھوں عثمان ڈار میرے ساتھ باہر نکلے. میں اکیلی نکلی, نہ میرے بچے میرے پاس تھے, میرا گھر ٹوٹ گیا تھا, میں اکیلی تھی. بڑے تشدد اور ظلم مجھ پر ہوئے. میں نے کبھی ان کو بد دعا نہیں دی کیونکہ میں سیب اولاد تھی. میں نے ہمیشہ قائد صراط المستقیم, ظلم کرنے والوں اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے, کیونکہ میں دین پر ڈٹی ہوئی عورت ہوں. اور مجھے اپنے قرآن پر امید ہے کہ جس قرآن پر ہاتھ میں نے رکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے وسیلے سے مجھے میری جیت ہوگی. بیٹا, میں نے سیالکوٹ کے تمام میڈیا کو دعوت دی اور اپنے فارم پر اپنی 50,000 کی لیڈ پر میں نے قرآن رکھ دیا کہ مجھے اس قرآن مجید کی قسم میں جیت چکی تھی. اور آج بھی میں اسی قرآن پر فیصلہ لینا چاہتی. خواجہ اصف کو بلائیں, وہ بھی قرآن پر ہاتھ رکھے جس قرآن پر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ میں جیت چکی ہوں. سارا انٹرنیشنل میڈیا میری جیت کی اعلان کر رہا ہے. چاروں طرف میری جیت کی گونج اٹھی ہوئی ہے. مجھے اس قرآن کی قسم آج میں آئی ہوں تو مجھے امید ہے کہ میرے نبی کی امت فیصلہ کرنے والی میرے اس قرآن کو مد نظر رکھ کر ماں کو فیصلہ دے, مجھے منظور ہوگا. انشاءاللہ تعالی جیت حق اور سچ کی ہوگی. پاکستان زندہ باد. صحیفے آسمانوں پر آئے, جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو حفظ ہو گیا تو میں اپنی امت کے لیے کیا چھوڑ کر جاؤں گا. اہدنا الصراط المستقیم، ایک راستہ جہنت کا اور دوسرا راستہ دوزخ کا. ماں نے 40 سال سے جنت کی ایفٹ کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اور میرے خوف کے بت اور بہادری کی وجہ وہ قرآن مجید ہے جو میرے نبی نے اپنی امت پر اتارا. جی آپ نے کہا کہ آپ پر بہت ظلم ہوا ہے، تو اس کے باوجود آپ آج یہاں پر کھڑی ہیں، ڈٹی ہوئے ہیں. بہت بڑے بڑے لوگ، بہت نامی گرامی لوگ سائیڈ لائن ہو گئے، سیاست چھوڑ دی. آپ کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ میں جیت چکی ہوں. میں کیوں ہار تسلیم کر لوں؟ میں جیت چکی ہوں. اسی عدالتوں کے سامنے میں بتاؤں گی. اگر مجھے اجازت دی تو میں نے کہا کہ اسی رزلٹ پر آج یہاں الیکشن کمیشن آفس میں کیا بتایا؟ مجھے ٹائم ملا ہے. میرے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس ہے. میں اتنی بہادری کیوں کہ میں جیت چکی ہوں. اچھا جی، میں جیت چکی ہوں، میرے پاس رزلٹ ہے. ہار نہیں ماریں گے آپ؟ میں کسی قیمت پر ہار نہیں مانوں گی. آخرکار وہی قرآن اور وہی اللہ پر فیصلہ چھوڑوں گی تو دنیا دیکھے گی اس قرآن کی جیت کو کہ جنہوں نے ظلم کیا اس پر کیا کہنا ضرور. ریحانہ ڈار صاحبہ وہ حکومت بنا رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے، آپ ادھر عدالتوں کے چکر لگاتی رہیں گی. آپ فکر نہ کریں، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے. کیا کریں گی آپ؟ میں نے کہا نا دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیا کریں گی بتائیں ویورز کو. میں بتاؤں گی آخری حد تک کیا کریں گی. میری تو آخری حد تک کوشش ہے. تو میں نے یہ قرآن گھر سے نکلی تھی اور اسی قرآن کی قسم دیکھنا جو میرے ساتھ جیتی ہوئی ہار کچھ قسمیں بدلیں گے. وہ قرآن ان لوگوں کا فیصلہ کرے گا اور شہر سیالکوٹ یا پورا پاکستان دیکھے سنا ہے گا. کہ آپ بدوائیں بھی دیتی ہیں خواجہ؟ نہیں، میں نے بد دعا کبھی نہیں دی. میرے کلپ دیکھ لیں، جنہوں پر ظلم کیا میں نے کبھی ان کو بھی بد دعا نہیں دی. اس لیے نہیں دی کہ میں صاحب اولاد ہوں. صاحب اولاد شخص ماں ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، جو صاحب اولاد ہوتا ہے نا وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتا. نہ ہی میرے نبی نے فرمایا کہ بد دعا دو. اگر میں بد دعا دوں یا غلط الفاظ ان کے لیے بولوں تو خواجہ صاحب میں میرے میں کیا فرق رہے گا. میں اپنے قرآن پہ ڈٹی ہوں. آرگو کیا، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے ساتھ یہ دھاندلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ لیڈ ہماری بہت زیادہ ہے، وہ ابھی تک کور نہیں ہو رہی. اور آر او صاحب کو جو پچھلی تاریخ پہ کورٹ نے کہا تھا کہ رپورٹ پیش کریں، آر او آج بھی کورٹ میں رپورٹ پیش نہیں کر سکا کیونکہ ڈفرینس اتنا زیادہ ہے، وہ کور نہیں کر سکا. ہم نے تمام کے تمام ہمارے 358 جو فارم 45 تھے اوریجنلی ہم نے کورٹ میں پیش کر دیے ہیں. یہ میں آپ کو بھی میڈیا میں دکھا رہا ہوں. اس طرح کے ہمارے NA-71 کے 358 ہمارے فارم 45 ہم نے پیش کیے ہیں. اس کے مطابق ہم مور دین 50,000 سے جیت رہے ہیں. اب وہ مارجن کور کرنے کے لیے جو آر او نے فارم 47 اور 49 جاری کیا ہے وہ ابھی تک چونکہ کور نہیں ہو سکا. الیکشن کو آج 5واں دن ہے تو اس لیے آر او نے رپورٹ پیش نہیں کی. کورٹ نے آرڈر کیا ہے نیکسٹ 22 ڈیٹ ہے. اس میں آر او کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آر او اس طرح نہیں آئیں گے. جج صاحب سے شوکاز کی ریکویسٹ کی ہے، وہ انشاءاللہ آرڈر آ جاتا ہے. امید ہے کہ جج صاحب اس میں شوکاز بھی کریں گے اور آر او 22 کو رپورٹ دیں گے کہ وہ کیسے ان کے علاوہ کیسے اپنے فارم 45 جعلی بنا کے یہاں پہ رپورٹ پیش کرتا ہے. ہمیں امید ہے کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا انشاءاللہ تعالی.